آگے آنے والے چند دن پاکستان کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ FATF اپنی پلانری دینے والی ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا یا بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے گا۔ انڈیا کو ایک خاص مسئلہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جائے، تو انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ انڈیا پاکستان کو بلیک لسٹ میں کیوں دھکیلنا چاہتا ہے؟ اور اگر پاکستان بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جاتا ہے تو اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ انڈین میڈیا اتنا زیادہ فعال کیوں ہوا ہے، پاکستان کے بارے میں اتنی نیوز انڈیا میں کیوں چلائی جا رہی ہے، کیوں بلیک لسٹ میں پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس سے انڈیا چاہتا ہے کہ ایک بار پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جو انڈیا سکور کر سکے گا اگر پاکستان بلیک لسٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ انڈین میڈیا کی پروپیگنڈا کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ FATF 2021 پاکستان لکھیں یا پاکستان گرے لسٹ، پاکستان بلیک لسٹ لکھیں تو سب سے زیادہ لنکس جو آپ کو ملیں گے وہ خود انڈین میڈیا کے ملیں گے، چاہے آپ YouTube پہ سرچ کر لیں، چاہے آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، اتنی زیادہ ریٹن میں ان کی میڈیا چھاپ رہی ہے چیزیں، ان کا مین سٹریم میڈیا چیخ کے پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا کریٹ کر رہا ہے، پرانی باتوں کو، پرانے قصوں کو نکال کے واضح کیا جا رہا ہے۔ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسعود اظہر کا نام لیا جا رہا ہے، کہیں پہ حافظ سعید کا نام لیا جا رہا ہے، کہیں پہ ان پروپیگنڈاز کو جو انڈیا نے خود کریٹ کیے ہیں، جیسے بلوچستان کے اندر ایک گروپ کو فعال کیا ہوا ہے انڈیا نے جو سیپریشن کی کوششیں کر رہے ہیں، کہیں اس کو مدعا بنا لیا جاتا ہے، کہیں 10-12 لوگوں کا احتجاج جو دنیا میں کہیں پہ کیا جا رہا ہے اس کی فوٹیج چلا دی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کو FATF میں ڈالنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ بڑی خاص قسم کی فریمنگ وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کیونکہ انڈیا اپنی پوری جان لگا رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس وقت پاکستان اور اس کی فورن انویسٹمنٹس ہے۔ اگر آپ دیکھیں 2020 کی رپورٹ ورلڈ بینک کی تو پاکستان ان 5 کنٹریز میں ہے جن میں سب سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے۔ اگر پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے تو کوئی بھی ملک پاکستان میں انویسٹ نہیں کر سکے گا، انویسٹمنٹ چینلز کو بند کر دیا جائے گا، انٹرنیشنل بینکنگ چینلز کو بند کر دیا جائے گا، اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان ٹاپ 5 میں ہے۔ ویسے اگر اس کا رینک دیکھیں تو 4تھ نمبر پہ ہے پاکستان، جس میں 2019 میں سب سے زیادہ FDI ہوئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ انڈیا میں جو سٹیٹس بہت زیادہ انویسٹ کر رہی تھی اب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، جس میں UK شامل ہے، جس میں جاپان شامل ہے، اور انڈیا کو بڑی تکلیف ہے کہ چائنا پاکستان میں اس قدر انویسٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رشیا اور پاکستان میں ڈیفنس کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، ٹرکی اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس کی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، ساتھ مل کے کام ہو رہے ہیں، تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بڑھ چکی ہے اس کی انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اگر آپ لیبر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ انویسٹمنٹ موسٹ لائکلی ہے کہ انڈین بلاک میں فال کر جائے، یعنی جو کنٹریز پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں، جو پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آ رہا ہے، وہ سارا کا سارا پیسہ یا بنگلہ دیش کی طرف سلپ اوے ہو جائے گا یا موسٹ لائکلی انڈیا کی طرف سلپ اوے ہو جائے گا، اور یہ انڈیا ضرور چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی انویسٹمنٹ رک جائے۔ آگے اگر آپ دیکھیں انڈین آپ تھوڑا سا اگر ان کی رپورٹس پڑھیں تو جو لاسٹ سیشن تھا اکتوبر کا 2020 کا، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ 2 پوائنٹس پہ ابھی کام نہیں ہوا تھا، 27 پوائنٹس جو IMF میں دیے ہیں اس کی بات کرتے ہوئے کہ 2 پوائنٹس پہ بالکل کام نہیں ہوا اور 6 پہ پارشلی کام ہوا ہے، اس چیز کو بڑا مدعا بنایا انڈیا نے۔ اور پھر انڈین میڈیا اگر آپ پڑھیں تو وہ IMF کے بجٹ کو بار بار کرتے ہیں کہ اگر کسی طرح پاکستان
بلیک لسٹ ہو گیا تو IMF ظاہر ہے پاکستان کو پیسہ نہیں دے گا. پاکستان اس وقت اس اسٹیج میں نہیں ہے کہ آگے آنے والے بجٹ میں بھی موسٹ لائکلی پاکستان اپنے خرچے خود نہیں اٹھا سکتا ہے, اسے پھر سے IMF سے, ورلڈ بینک سے ہیلپ لینی پڑے گی. اور اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو IMF پاکستان کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے اور پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کوز ہو سکتی ہے. اور اس وقت انڈیا موسٹ لائکلی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کوز ہو. پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ پہلے سے اگر اب آپ دیکھیں تو بہت زیادہ امپروو ہو چکا ہے. پاکستان کو ٹرسٹ وردی کنٹریز میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. آلدو پچھلے جو ہمارے کچھ لوکل اور نیشنل لیول پہ پولیٹیکل چینجز تھے انہوں نے کویسچنیبل بنا دیا تھا اسٹیبلٹی کو, لیکن اب کا جو سینیریو ہے پاکستان کے اندر بڑی کنٹریز انویسٹ کرنا چاہتی ہیں جس میں خود امریکہ بھی شامل ہے, جو انڈیا کا سب سے بڑا ایلائی ہے وہ بھی پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر یہ انویسٹمنٹس آئیں. انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کوز ہو, پاکستان کو وہ ریلیفز جو IMF کی طرف سے ملتے ہیں وہ بالکل نہ ملیں. یہ ایک سیکنڈ میجر پوائنٹ ہے کہ کیوں خاص کر انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے. تیسری بات بہت مزے کی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پڑوسی, ان کا نیبر کمزور رہے. ڈیفینس وائز آپ دیکھیں پاکستان نے اس گزرے سال میں نئے میزائلز لانچ کیے ہیں, ڈیفینس ہمارا اسٹرانگ ہوا ہے, ہم رشیا سے ویپنز خرید رہے ہیں, امریکن ویپنز آلریڈی پاکستان کے پاس موجود ہیں, چائنا کے ساتھ ڈیفینس پیکٹس ہو رہے ہیں, CPEC کا معاہدہ پاکستان کو بہت اسٹرانگ کر رہا ہے. انڈیا یہ نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان ایک اسٹرانگر پوزیشن پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور انڈیا کو کمپیٹ کرنے لگے. انڈیا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ان کا نیبر کمزور سے کمزور تک ہو جس کے اوپر وہ ڈومیننس کریٹ کر سکیں. تو انڈیا نہ پہلے پاکستان پہ کبھی ڈومیننٹ ہو سکے تھے, نہ اب آگے آنے والے وقت میں پاکستان پہ ڈومیننٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ابھی یہ جو FATF کا گرے اور وائٹ اور بلیک لسٹنگ کا جو ایشو ہے اس میں انڈیا کو ایک موقع ضرور مل گیا ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کو دھکیل سکتا ہے, ایک فضا کریٹ کر کے, ایک پرومیننٹ پروپیگنڈا کریٹ کر کے, پاکستان کی ایک شکل بنا کے, کیونکہ ورکنگ کمیٹیز آلریڈی ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہیں. آگے 23 سے 25 کے درمیان پلانری پہ پورا کام ہوگا, تو وہ ایک فضا ضرور کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آنیسٹلی پروپیگنڈا کا اثر پڑتا ہے, ایک فضا کریٹ کرنے سے اثر ضرور پڑتا ہے. لیکن اگین جو سارے ممبرز ہیں FATF کنٹریز ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں, وہ خود فوراً سے کسی پروپیگنڈا میں فال نہیں کریں گی, وہ حقائق کو دیکھیں گی. جو 27 پوائنٹس ہیں ان پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے, سب پوائنٹس پہ کام ہو رہا ہے, جس میں سے صرف 4 یا 5 پوائنٹس ہیں جن پہ پارشلی کام ہو رہا ہے, باقی سارے پوائنٹس پہ مکمل طور پر کام ہو چکا ہے. تو بلیک لسٹ ہوتا ہوا پاکستان ہمیں نہیں دکھ رہا, لیکن انڈیا کی یہ بہت زیادہ خواہش ہے. اور کیوں چاہتا ہے انڈیا کہ کسی طرح پاکستان کو کمزور کر دیا جائے؟ وہ پاکستان کے ذریعے چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے. انڈیا کا سب سے بڑا کمپٹیشن اس وقت پاکستان نہیں ہے, اس وقت سب سے بڑا کمپٹیشن انڈیا کا چائنا ہے. اور جو ایلائز تھے انڈیا کے چھوٹے چھوٹے کنٹریز کو ملا کے انہوں نے ایک بگ بردر کا رول انڈیا پلے کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ہسٹری میں. سری لنکا پہ ڈومیننس کر لی, میانمار پہ ڈومیننس کر لی, نیپال پہ ڈومیننس کر لی, بنگلہ دیش پہ ڈومیننٹ آ گئے, وہ ہم نے دیکھا ہے ایک رول انڈیا کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی کنٹریز چائنا کے بلاک میں فال کرتی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا, پھر ہم نے آپ کو سری لنکا کے بارے میں بھی بتایا, اور سری لنکا کے بارے میں تو ابھی ریسنٹ ویڈیوز میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کیسے وہ چائنا کے بلاک کا حصہ بن چکی ہیں. تو اب نظر نہیں آ رہا انڈیا کو کہ کس طریقے سے چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے. اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو اس وقت چائنا کر رہا ہے وہ پاکستان میں CPEC پہ کر رہا ہے, گوادر پورٹ میں کر رہا ہے. اگر پاکستان بلیک لسٹ کا حصہ بن جاتا ہے تو چائنا بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر سکے گا. جو یہ سارا پروجیکٹ ہے یہ جیپرڈی میں جانے کے خطرے ہیں, اور یہ انڈیا کی بہت زیادہ اس وقت خواہش ہے کہ خاص کر
जो गवादर पोर्ट में डेवलपमेंट्स हैं वो रोक दी जाएं और पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक दिया जाए, जिसका डायरेक्ट असर पड़ेगा चाइना पर। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने की इंडिया की पूरी कोशिश है। अब जो रिसेंटली कुछ हरकतें हुई हैं वो भी आपको बता दें। रशिया के साथ आपको पता है इंडिया की बड़ी एक ऐसी दोस्ती है जिसकी मिसाल दी जाती थी कुछ चंद सालों पहले तक। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेशन थी, उसके बाद कोई डोमिनेंस नहीं रखी थी रशिया ने इंडिया पे। अगर इंडिया US के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बना रहा था तो रशिया ने बनाने दिए थे और फिर भी कॉरपोरेट करता गया था इंडिया के साथ। लेकिन अब आके वो अपनी अलायंस बेहतर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ रशिया मुआहदे करना चाहता है, चाइना के साथ एक ब्लॉक में आ गया है पाकिस्तान, रशिया और चाइना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही है इंडिया को और वो बातें भी कर रहे हैं, रशिया जाकर कोशिश भी कर रहे हैं उनको मनाने की कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात इस वक्त उनको चुभ रही है कि उनका पुराना साथी, उनका एक बड़ा साथी, एक बड़ा मुल्क अब पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है और वो उसको रोकना चाहते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा मसला इंडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ है। आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में, बल्कि हमेशा से ही पाकिस्तान अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखता है। नए मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी। उसके अलावा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अपने वाटर्स में अभी एक अमन प्रोग्राम हुआ था जिसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। फिर पाकिस्तान में अतातुर्क एक्सरसाइज भी हुई टर्की के साथ। फिर पाकिस्तान, चाइना और रशिया की डिफेंस फोर्सेस ने एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी किए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री को कंटेन करे या मिलिट्री पावर को रोक सके। तो अब उसका फोकस ये है कि किसी तरह पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाए, उसके बाद फिर ये कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ अलायंस कर ही नहीं सकेंगी। और जब पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क नज़र आएगा तो जाहिर है जो दूसरे बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान से पीछे होते जाएंगे, क्योंकि हर मुल्क अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे पहले देखती है। उनके लिए सबसे अफजल ये चीज़ होती है कि उनकी कंट्री के लिए सबसे बेहतर क्या है। और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो बेशक ये कंट्रीज़ भी पाकिस्तान से हाथ खींच लेंगी। और यही चाहता है इस वक्त इंडिया के जो ब्लॉक पाकिस्तान के साथ बनाया जा रहा है वो ब्लॉक ख़त्म हो जाए। आपको बता दें कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमने जो सबसे पहले बात की थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, जिस पे इंडिया सबसे ज़्यादा काम कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान इस फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना आए। जो कंट्रीज़ पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसमें चाइना, ईरान, टर्की, रशिया, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। ये बड़ी स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड हैं। 2020 में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे इतना काम नहीं हो सका था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ COVID-19, बट कमिटमेंट्स पाकिस्तान के साथ इन सब कंट्रीज़ के बहुत लार्ज हैं विच आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन 2021 एंड ऑनवर्ड्स इफ़ इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेज इन ग्रे लिस्ट और गोज़ इन द वाइट लिस्ट। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ना ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है ना वाइट लिस्ट का हिस्सा होने जा रहा है। एंड मुमकिन है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे और इससे भी ज़्यादा मज़ीद काम करके जो नेक्स्ट मीटिंग आएगी FATF की उसमें उम्मीद है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट का हिस्सा इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएगा। और इंडिया को इस वक्त इस सारे प्रोपेगेंडा से क्या मिल रहा है, वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों धकेलना चाह रहा है, वो हम आपको बता चुके हैं। आपको क्या लगता है इंडिया का ये गोल रियलिस्टिक है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया कामयाब हो पाएगा या नहीं। खत्ते में बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं ये जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।